نبیوں کے نبی سید ابرار کے جیسا سرکار کے جیسا نبیوں کے نبی سید ابرار کے جیسا سرکار کے جیسا نبیوں کے نبی سید ابرار کے جیسا سرکار کے جیسا ہے کون بھلا ہے کون بھلا احمد مختار کے جیسا سرکار کے جیسا ہے کون بھلا احمد مختار کے جیسا سرکار کے جیسا حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، چاری فرشتے رسول ہیں، چاری فرشتے رسول ہیں، پہلے نمبر کے آپ فرشتوں کے نوری ملائکہ کے سردار ہیں اور حضور سارے نبی اور رسولوں کے سردار ہیں۔ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کا دور ساری امتیں جبرائیل نے دیکھی ہیں، سارے نبی رسولوں کو جبرائیل نے دیکھا ہے، ساری چیزیں دیکھی ہیں، لیکن شاعر کیا کہتا ہے اس میں کیا اس میں عجب کہتی اسدرا کے مکینے جبریل امینے کیا اس میں عجب کہتی اسدرا کے مکینے جبریل امینے دیکھا نہ کوئی دیکھا نہ کوئی سید ابرار کے جیسا سرکار کے جیسا دیکھا نہ کوئی سید ابرار کے جیسا سرکار کے جیسا بلال، حضرت بلال کو پوری دنیا جانتی ہے، نہ وہ عالم تھے، نہ وہ قاری تھے، نہ وہ فاضل تھے، نہ وہ مفتی تھے، صرف ایک عام انسان تھے، لیکن عمل اتنا تگڑا تھا آپ کا۔ حضور جب معراج ہوئے تھے نا، معراج تو جانتے ہیں ساتوں آسمان پار لابقا جس کو کہا جاتا ہے، وہاں حضرت بلال کی چلنے کی آواز حضور نے اپنے کانوں سے سنی تھی، اپنے کانوں سے سنی تھی اور آ کر پوچھا تھا بلال بتا تو صحیح، ساتوں آسمان پار میں گیا ہوں، میرے علاوہ کوئی جا نہیں سکتا، لیکن یہ بتا تو کون سا عمل ایسا کرتا ہے میں نے تیرے چلنے کی آواز وہاں محسوس کی ہے۔ جانتا ہوں بلال نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ میں قرآن نہیں پڑھتا ہوں، یا رسول اللہ کوئی عمل میرے پاس ایسا نہیں ہے، صرف ایک طریقہ میرے پاس ایسا ہے، اے عبداللہ کے بیٹے محمد، یا رسول اللہ میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے آپ کے اوپر درود شریف پڑھتا ہوں، یہ عمل میرا ہے۔ اب حیثیت کیا ہوئی، شان کیسے ہوئی، سن لیں۔ اے آسماں کے چاند تیرا جمال اپنی جگہ ہے، بلال اپنی جگہ ہے، اے آسماں کے چاند تیرا جمال اپنی جگہ ہے، بلال اپنی جگہ ہے کون بھلا ہے کون بھلا ان کے خریدار کے جیسا سرکار کے جیسا ہے کون بھلا ان کے خریدار کے جیسا سرکار کے جیسا۔ اور پوری دنیا، یہ راجستھان نہیں، پوری دنیا جن سے میں بیعت ہوں، جو میرے پیر ہیں، حضور فخر ازہر، مفتی بھی جس پر ناز کرتے ہوں، بڑے بڑے اوریجنل سے، یہ ڈپلیکیٹ نہیں، اوریجنل جن کے علم کے گیت گاتے ہوں، حضور سیدی و سندی سرکار حضور مفتی محمد اختر رضا خان تاج الشریعہ ازہری، ان کا گھرانہ دیکھ لیں، اعلیٰ حضرت کوئی عام شخصیت کا نام نہیں، اعلیٰ حضرت کوئی محتاج تعارف نہیں، اعلیٰ حضرت کیوں بلند ہوئے؟ حالانکہ
ایک علم کا معیار الگ ہوتا ہے اور ایک شان اور ہسٹری الگ ہوتی ہے. کچھ دنوں تک کسی خطیب کی خطابت چلتی ہے، بند ہو جاتی ہے. کسی شاعر کی نعت چلتی ہے، بند ہو جاتی ہے. لیکن اعلیٰ حضرت دنیا کی سرزمین پر، اسی دنیا پر واحد ایسی شخصیت ہے جس کے کلام جب جب پڑھے جائیں نا تب تب ایمان کو حوصلہ اور روح کو تازگی محسوس ہوتی ہے. حضور اعلیٰ حضرت کی شان دیکھنا اور کیسے چھانٹا ہے اعلیٰ حضرت نے. اے اچھے رضا پیارے رضا علم کے ساگر، ہاں علم کے ساگر، برسوں سے تیرے نام کی دہشت ہے ابے پر، دہشت ہے ابے پر. ہے تیرا قلم، ہاں ہے تیرا قلم خنجر خوخار کے جیسا، خوخار کے جیسا. ہے تیرا قلم خنجر خوخار کے جیسا، خوخار کے جیسا. اب درود شریف پڑھیں یہاں سے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ باتیں کر لوں آپ؟ کتنی دیر؟ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ. دیکھیں پوری رات سفر کے اندر ہے. حالانکہ یہ بیان میں کیا، صحابہ سفر کے اندر رہے، تابعین تبع تابعین سفر کے اندر رہے، اولیاء کرام سفر کے اندر رہے. ہم اگر حضور کے دین کا کام نہ کریں گے تو پھر دوسرا کون کرے گا؟ سنیں، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے، میرے بھائی مولانا سمیع رضا بیٹھے ہوئے. ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. بغداد شریف کے اندر ایک مصور تھا. مصور کا معنی آتا ہے تصویر بنانے والا. آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، کیمرے سے لوگ تصویر بناتے ہیں. اس وقت لوگ قلم سے تصویر بناتے تھے، قلم اور دماغ سے. لیکن وہ مصور تصویر بنانے والا الگ ٹائپ کا تھا. آج لوگ گلاب کی تصویر دیکھتے ہیں تب اس کی تصویر دوسرے پرچے پر اتاری جاتی ہے. کسی شخصیت کا فوٹو دیکھتے ہیں تب جا کر لوگ کمپیوٹر کے اندر اتارتے ہیں، اس کی تصویر اچھے لیول پر بناتے ہیں. لیکن وہ ایسا مصور تھا، ایسی تصویر بناتا تھا کہ صرف سنتا تھا، دیکھتا نہیں تھا. محبوب کو دیکھا ہی نہیں اس نے، صرف حالات بتاتے تھے کہ اس کے ہاتھ کیسے ہیں، اس کے پیر کیسے ہیں، اس کا چہرہ کیسا ہے، اس کی آنکھیں کیسی ہیں. صرف سننے کے بعد تصویر بناتا تھا. لیکن ایک روز ایسا آیا، اسی جگہ سے ایک مرد قلندر، ایک حضور کے غلام کا گزر ہوتا ہے. بہت بڑے اولیاء کرام ہے وہ، بہت بڑا اللہ کا ولی ہے وہ. جیسے ہی گزرے نا تو آپ نے بھیڑ جمع دیکھی. دیکھنے کے بعد لوگوں سے پوچھنے لگے، بتاؤ تو صحیح یہاں کون کھڑا ہے؟ کیا کوئی طبیب آ چکا ہے جو علاج کرنے کے لیے آیا ہے؟ یا کوئی عالم ہے جو اپنے علم کا لوہا بنوا رہا ہے؟ کیا کوئی سائنسداں ہے جو اپنے علم کا چرچا کرا رہا ہے؟ بولے حضرت نہ تو کوئی عالم ہے، نہ کوئی طبیب ہے، نہ کوئی سائنسداں ہے. بولے پھر کون ہے جو چاروں طرف سے لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے، لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ تو کہنے والے نے کہا تھا ایک مصور آیا ہوا ہے جو بغیر دیکھے سننے کے بعد دوسروں کے محبوب کی تصویر بنایا کرتا ہے. جب اس اللہ کے ولی نے اس نام کو سنا کہا ہے میرے مرید اس سے پوچھ کر تو آؤ کہ ہمارے پیر کا بھی ایک محبوب ہے، کیا ان کی بھی تصویر بنا دے گا؟ کیا ان کی بھی تصویر بنا دے گا؟ گیا اور آنے کے بعد کہا ان کو بلایا جائے جن کا وہ محبوب ہے. اللہ کے اوپر لوگ کہہ رہے ہیں کہ اے مصور خاموشی کے ساتھ بات کرنا، بے ادبی ہمارے پیر کی شان میں نہ ہو جائے. بہت بڑے بزرگ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ عالم دین بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے. اللہ اکبر ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا. کہنے لگا بابا بتاؤ تو صحیح تمہارا محبوب کیسا ہے، اس کا چہرہ کیسا ہے، اس کی آنکھیں کیسی ہے؟ تب اس مرد قلندر نے کہا تھا اے مصور میں نے آج تک دیکھا تو نہیں ہے لیکن اس کے تذکرے بہت پڑے ہیں، اس کے چہرے کے بارے میں پڑھا ہے، اس کے ہاتھ کے بارے میں پڑھا ہے. میں تجھے ایک کتاب دیتا ہوں، بھلے اس سے اچھی بات کیا ہے میں ان کی کتاب کو پڑھوں گا، اس سے آسان طریقہ
کوئی بھی نہیں ہے، تصویر اتارتا چلا جاؤں گا۔ بولے ٹائم کتنا لگے گا؟ بولے 15 دن کتاب پڑھوں گا، 15 دن کے بعد تصویر بنا کر تمہارے حوالے کرتی جائے اس عالم دین نے، اس اللہ کے ولی نے ہاتھ میں کتاب دی اور دینے کے بعد کہا جاؤ 1 مہینے کے بعد میرے محبوب کی تصویر بنا کر لا کر دو۔ گھر کے اندر آ گیا، 15 دن گزر گئے، کوئی سچویشن نہیں بیٹھ رہی ہے، کوئی تصویر نہیں بن رہی ہے۔ 1 مہینے کا ٹائم جب گزرتا ہے تو آپ نے اپنے مرید کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد کہا جاؤ میرے محبوب کی تصویر لے کر آؤ، بنی ہے یا نہیں بنی ہے۔ جیسے ہی خادم جاتا ہے اور جانے کے بعد اس مصور نے کہا تھا جا کر بابا سے کہہ دینا 1 مہینہ پڑھتے پڑھتے ہو گیا ہے، ابھی کوئی ذرہ نہیں نکلا ہے، 1 مہینے کا ٹائم اور دے، میں تصویر بنا کر اپنے ہاتھ ان کے حوالے کر دوں گا۔ دوسرا مہینہ جب مکمل ہوا، تیسرا مہینہ جب آیا، 3 مہینے کا ٹائم ہو گیا، پیر صاحب نے اپنے مریدوں کو دیا، مصور کے پاس پہنچے، وہ پہنچنے کے بعد کہنے لگے یار تم نے 15 دن کا ٹائم مانگا تھا، 3 مہینے ہو چکے ہیں، میرے محبوب کی تصویر کیوں نہیں بنی ہے؟ تو جانتے ہو اس مصور نے کیا کہا تھا؟ یہ تختیہ دل پر اس جملے کو نوٹ کرنا، کہا محبوب کی تصویر اس کی بنتی ہے جس کا چہرہ سامنے ہو۔ میں نے جب یہ کتاب پڑھی تو کہیں ان کو بشر کہا گیا ہے، کہیں نور کہا گیا ہے، کہیں انسان کہا گیا ہے، کہیں محبوب کہا گیا ہے، جبکہ انسان کی تصویر بنتی ہے، نور کی تصویر نہیں بنا کرتی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ایسا محبوب ہونا چاہیے دل کے اندر کہ جو دنیا کا بھی بادشاہ ہو میں بادشاہ کا بھی بادشاہ۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! سرکار کی آمد! سرکار کی آمد! تب جھوم کے بولو! ایسا محبوب بناؤ جس کی بادشاہت زمین پر بھی ہو، جس کی بادشاہت میدان محشر میں بھی ہو۔ ایسا محبوب صرف آمنہ کا لال محمد ہے، جس کی بادشاہت بڑے بڑے بادشاہ جس کے قدم کی خاک کو اپنا سر کا تاج مانتے ہیں، اس کو محمد